آج ہم سب آغاز کرتا ہوں. یزید بیٹھ گئے منصب پر حکمران کے اور پھر سیدنا حسین نے ان کی اس خلافت کو ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی یہ جان دینے ہی کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد. کیا کہتے ہیں اس پورے منظرنامے پہ؟ ایک بنیادی مقدمہ سمجھ لیجیے. ہم جب کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں، خواہ وہ فیصلہ معاشرتی سطح پر کیا جائے، وہ سیاسی سطح پر کیا جائے، یا وہ معیشت کے باب میں کیا جائے، کیونکہ یہ تینوں ابواب ہماری اس دنیوی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، تو فیصلے کے کچھ منطقی نتائج ہوتے ہیں، یعنی اس کی کچھ کرالریز ہوتی ہیں. آپ اس فیصلے کی صحت اور عدم صحت پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے بھی جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ فیصلہ موجود ہے اس کے ان منطقی نتائج کو نکلنے سے آپ نہیں روک سکتے. میں نے جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے جمہوریت قائم کرنی ہے تو اس کے کچھ لوازم ہیں، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کوئی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہیں. ہم جب جمہوری معاشرت قائم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ قائم کی گئی، تو اس کے ساتھ ہی منطقی طور پر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ لوگوں کو اختلاف کا حق حاصل ہے. اختلاف سے مراد سیاسی معاملات میں اختلاف، وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو منظم کر سکتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں، اور وہ انتخابات میں اپنے آپ کو ریاست اور حکومت کی سربراہی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک. یہ جمہوریت کے اصول کو مان لینے کے منطقی نتائج ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے جمہوریت کا اصول تو مان لیا ہے لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ اصل میں فکر کے تضاد میں بھی مبتلا ہے اور عمل کے تضاد میں بھی مبتلا ہے. درست. اور دنیا میں ہر چیز گوارا کی جا سکتی ہے، تضاد گوارا نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے تو فیصلے پر گفتگو کریں، فیصلے کی صحت کے کیا دلائل ہیں بیان کریں، اگر کسی کو وہ منظور نہیں ہے تو عدم صحت کے کیا دلائل ہیں وہ بیان کریں، لیکن جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس فیصلے کے منطقی نتائج پر بحث نہیں ہوتی. میں ایک فکری سطح پر اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں وہ بحث یہاں شروع کر دیتے ہیں کہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں ہمیشہ سے ان سے کہتا ہوں کہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کے منطقی نتیجے کے طور پر اس کو ماننے میں مانے کیا ہے؟ یہ تو عقلی تقاضا ہے اس کا کہ اب وہ پروردگار جب چاہے جس طرح چاہے جو قاعدے اصول انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام کر دے. یعنی وہ اب عادت کا پابند کیسے ہو گیا؟ عقلی طور پر آپ اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے میں نے جمہوریت کی مثال دی کہ جہاں قائم ہوگی وہاں آپ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا پر پابندیاں لگانی ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے لوگوں کو اظہار رائے سے روکنا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب آپ نے سیاسی جماعتیں نہیں قائم ہونے دینی، کیونکہ وہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے. یعنی جمہوریت یا جمہوریت کا نظم وہ وجود پذیر ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ جس طرح میں نے بہت ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انسانوں کے اندر جو لوگ قیادت کی صلاحیت لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چینل قائم کر دیا جائے. یعنی ان میں سے ہر شخص کے لیے اب کھلا میدان ہے، وہ میدان میں آئے گا، وہ اپنی بات کہے گا، وہ لوگوں کو جمع کرے گا، لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ایک سیاسی جماعت بنائے گا، سیاسی جماعت کی حیثیت سے جدوجہد کرے گا، اس کے بعد انتخابات کا موقع آئے گا، اپنے آپ کو پیش کر دے گا. تو پہلے قدم سے لے کر اس آخری قدم تک ہر چیز کو آپ کو پھر جائز قرار دینا پڑے گا، اس پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے. ہمارے ہاں چونکہ ایک نیم جمہوری نیم استبدادی نظام قائم ہے ہمارے ملک میں، تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کشمکش رہتی ہے. یعنی پھر اس کے بعد آپ کبھی میڈیا پر پابندی لگاتے ہیں، کبھی آپ لوگوں کو اظہار رائے سے روکنے کی صحیح کرتے ہیں، کبھی آپ کے لیے سوشل میڈیا ایک مسئلہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی آپ سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیتے ہیں. ہمارے ملک کی تاریخ میں کئی مرتبہ یہ ہو چکا ہے. اس طرح کی کئی چیزیں آپ کرتے ہیں، لیکن اسی تضاد کے اندر آپ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور اپنے ملک کا بھی نقصان کرتے ہیں. چنانچہ آپ کو پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر جمہوریت ہے تو پھر اختلاف رائے ہوگا، پھر لوگ اپنے آپ کو منظم کریں گے، پھر وہ اپنی الگ الگ قیادت کے تحت پارٹی بنائیں گے، پھر آپ کو ان کی اس آزادی کو تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک. یہ بنیادی مقدمہ ہے. اب اگر آپ نے اس کے بالکل برخلاف جمہوریت کی بجائے ملوکیت کا فیصلہ کر لیا ہے، یا آپ نے آج کے زمانے میں جیسے ہمارے ہمسایہ ملک چین میں ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک پارٹی کی آمریت قائم کر دی جائے گی، تو اب ان میں سے جو فیصلہ بھی آپ کریں گے اس کے پھر نتائج. چنانچہ جہاں کہیں استبدادی نظم کو اختیار کیا جائے گا،
ہمارے ہمسائے میں، ایک اور ہمسائے میں، افغانستان میں اب ایک استبدادی حکومت قائم ہو رہی ہے، یعنی مذہبی طبقے کا استبداد قائم ہوگا. اس کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کو اب گوارا نہ کریں. یعنی جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ حکومت ایک خاندان میں رہے گی، مصلحت کوئی بھی ہے اس کی، فیصلے کی کوئی بھی بنیاد ہے، آپ اس کے لیے مجبور تھے یا آپ نے اپنی آزادانہ مرضی سے کیا ہے. جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا، جیسے سعودی عرب میں یہ فیصلہ ہو گیا 1 صدی پہلے کہ یہاں ملوکیت قائم ہوگی، تو ملوکیت کا مطلب کیا ہے کہ ایک خاندان کی حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ تسلیم کرنا کیا ہوتا ہے، ڈیفیکٹو تسلیم کرنا. میں یہاں ڈیفیکٹو تسلیم کرنے کی بھی وضاحت کر دوں، اس میں بعض لوگ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ مارشل لا لگ گیا ہے، یہ ناجائز ایک نام ہے، اس میں دستور توڑ دیا گیا ہے. لیکن جب یہ لگ گیا ہے تو اس کے بعد کیا بیوروکریسی کام نہیں کرے گی؟ کیا نیچے کی افواج کام نہیں کریں گی؟ کیا آپ پاسپورٹ لینے کے لیے کسی دفتر میں نہیں جائیں گے؟ کیا انہی لوگوں کے ذریعے سے جاری ہونے والے حدود قیود کے مطابق معاملات نہیں کریں گے؟ ٹیکس پے کریں، آپ ان کے مطالبے پر ٹیکس ادا نہیں کریں گے؟ یعنی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو یہ در حقیقت بغاوت کا ارتکاب ہوگا. تو ڈیفیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک حکومت کو نہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز ہے، نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشروع طریقے پر قائم ہوئی ہے، لیکن اس کا بالفعل نظم مانا جائے گا. اس وقت جب یہ مان لیا جائے گا کہ افغانستان میں ایک حکومت قائم ہو گئی ہے اور یہ حکومت جمہوری طریقے سے قائم نہیں ہوئی، تو اب اس کے لازمی نتیجے کے طور پر آپ یہ تسلیم کریں گے نا کہ وہ حکومت اب قانون سازی کرے گی، وہ اس قانون کا نفاذ کرے گی، وہ مجرموں کو سزائیں دے گی، وہ اپنے خلاف کسی اٹھنے والے کے خلاف بھی اقدام کرے گی. یہ سب چیزیں ہوں گی. اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی کابل پر قبضہ ہو گیا اور پھر ایک گروہ نے ایک وادی میں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر ایک اقدام کیا گیا نا، تو یہ وہ منطقی نتائج ہیں. یعنی جس وقت آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی پھر کرالریز ہوتی ہیں، اس کے منطقی نتائج ہیں. ملوکیت جہاں بھی قائم کی جائے گی وہاں آپ کو علم میں، فکر میں، سائنس میں 1000 سہولتیں حاصل ہوں، جو کہنا ہے کہیں، جو کرنا ہے کریں، لیکن سیاسی معاملات میں آزادی نہیں دی جا سکتی. اچھا، اس لیے کہ سیاسی معاملات میں آزادی دینے کے معنی یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے نظام کے لیے راہ کھول دی. تو یا تو وہ دوسرے نظام کے لیے راہ کھولیے، یعنی آپ کی قوت ایجاد وہ ادارے بنائے، اس کا کوئی نظم قائم کیجئے جیسے کہ دنیا نے قائم کیا ہے اور قائم کر کے دکھایا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو سیاسی اختلافات پھر لازمی طور پر ممنوع قرار دینے پڑیں گے، یعنی ان کا راستہ نہیں کھول سکتے. اس وقت کی دنیا میں دیکھ لیجیے، سیاسی اختلاف کو چین قبول نہیں کرتا، یعنی وہ اس کو قبول نہیں کرے گا کہ لوگ اٹھ کے اس وقت جو نظم حکومت چل رہا ہے اس پہ تنقید شروع کر دیں، اس میں لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیں، اس پر سیاسی جماعتیں بنانا شروع کر دیں. نہیں قبول کرے گا نا. یہ ساری چیزیں ممنوع ہوں گی. مارشل لا آتا ہے، سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو قلعدم قرار دیتا ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعت پیدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے لوگ پیدا کیے ہیں، باصلاحیت لوگ قوم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، قیادت کے اہل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ جدوجہد کریں، ان کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی رائے لیں. تو دنیا نے جمہوریت کے ذریعے سے اصل میں فطرت کے اس اصول کو روبہ عمل ہونے کا موقع دیا ہے. یعنی اب یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں بہت غیر معمولی صلاحیتوں کے بعد لوگ تھے جو اٹھے، انہوں نے خیال کیا کہ قوم انہیں بھی قبول کر لے گی، پارٹیاں بنا لی. افتخار چودھری صاحب نے پارٹی بنائی، نور خان صاحب نے پارٹی بنائی، اصغر خان صاحب نے پارٹی بنائی، ڈاکٹر قدیر صاحب نے پارٹی بنائی. اسی طریقے سے کچھ جدوجہد ذرا نچلے درجے میں ہمارے ایک سپہ سالار نے بھی کی. تو یہ سب معاملات ہوتے رہے، لیکن جو جمہوریت کا اپنا نظام ہے اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ پارٹیاں نہیں چل سکیں، لوگوں میں پذیرائی نہیں ہوئی. سیاست اور قیادت کے لیے محض یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ بہت باصلاحیت ہیں، آپ پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ نے فوج کی قیادت کی ہے. اس کا اصلی انحصار اس پر ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. تو یہ اس کی کرونری ہے. تاہم ان لوگوں کو بھی آپ نے پورا موقع دیا کہ وہ اپنی جماعتیں بنائیں اور ان جماعتوں کا نظم قائم کریں اور اس کے ساتھ چلیں. لیکن یہ موقع آپ سعودی عرب میں نہیں دیتے یا آپ چین میں نہیں دیتے، اس لیے کہ سیاسی اختلاف وہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ ہوگا تو ملوکیت نہیں چل سکتی، پارٹی کی آمریت نہیں چل سکتی، مارشل لا کی بنیاد پر فوج کی حکومت نہیں چل سکتی. اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ جائز طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حکومتیں امرهم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوں، جمہوری طریقے سے ان کا انعقاد کیا جائے، لوگ فیصلہ کریں کہ کس کو حکومت کرنی ہے اور لوگوں کی رائے سے محروم ہو کر حکومتیں ختم ہو جائیں. یہی مشروع طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی جائز طریقہ ہے. اس طریقے کو چھوڑ کر جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں گے
آپ یہ نہیں کر سکتے کہ طریقہ تو وہ اختیار کر لیں اور پھر اس کی کرونریز کو ماننے سے انکار کر دیں، اس کے منطقی نتائج کو قبول نہ کریں. تو اس لیے جہاں ملوکیت قائم ہوگی وہاں پر آپ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے سکتے. آپ کسی شخص کو کسے باشد جبریل امین بھی ہو زمین پر اتر آئے، آپ یہ حق نہیں دے سکتے. یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اب وہ آگے حکومت پر نقد شروع کر دے، وہ اس پورے نظم کو چیلنج کر دے، چیلنج کرنے کے بعد اپنی ایک سیاسی جماعت بنائے. یہ آپ اجازت نہیں دے سکتے. ٹھیک. تقوی کا کیا مقام ہے، شخصیت کا کیا مقام ہے، وہ ابو حنیفہ اور شافعی ہے کچھ بھی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں جب اس نظم کو آپ اختیار کر لیں گے تو پھر اس کے اس تقاضے کو بھی ماننا ناگزیر ہو جائے گا. اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے. ٹھیک. اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، معاف کیجیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ وہ جمہوری اصول پر قائم ہوئی. وہ جب جمہوری اصول پر قائم ہوئی، امرہم شورا بینہم کے اصول پر، تو آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی سیاسی اختلاف پر کسی پابندی کا شائبہ بھی نہیں دیکھتے. دیکھیے میں اس کی مثالیں دیتا ہوں. سیدنا صدیق کا لیے ابتدائی فیصلہ کہاں ہوا؟ سقیفہ میں. وہاں انصار اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی نظم حکومت میں ان کا حصہ غیر معمولی رہا ہے، اب بھی یہی ہونا چاہیے، بلکہ اقتدار انہی کو ملنا چاہیے. یہ ایک سیاسی اختلاف تھا، انہوں نے کیا یہ سیاسی اختلاف. یہ تجویز بھی وہاں زیر بحث آئی کہ ایک حکمران یا ایک امیر مہاجرین میں سے لے لیا جائے، ایک انصار میں سے لے لیا جائے، جس پر سیدنا عمر نے یہ تبصرہ کیا کہ ایک میان میں دو تلواریں کیسے ہو سکتی ہیں، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فطرت کے خلاف ہے، نظم تو ایک ہی جگہ ارتکاز کرے گا. یہ سب بحث ہوئی. اس بحث کے بعد اتفاق رائے ہو گیا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا. تو انصار فوری طور پر سرفگندہ ہو گئے، لیکن انصار کے لیڈر، انصار کے بڑے رہنما، بڑی غیر معمولی حیثیت تھی ان کی، سیاسی حیثیت تھی، سعد بن عبادہ، انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. اچھا. یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس کو آپ کہتے ہیں نا بیعت لینا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بیعت کوئی ووٹ دینا ہوتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کو رفع کریں. ووٹ میں تو آپ رائے دیتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی حکمران بنتا ہے. یہ حکومت کے قیام کے بعد اس سے اطاعت کا عہد ہوتا ہے. تو جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ایک اخلاقی مسئلہ ان کو پیش آ جاتا ہے نا کہ اب روز روز ان حکومتوں کو چیلنج کیا جائے گا، تو وہ اطاعت کا عہد لیتی ہیں. اس وقت بھی افواج پاکستان سے یا کسی بھی ملک کی افواج سے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا سپہ سالار یا افواج کے ذمہ دار لوگ یہ اطاعت کا عہد کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کی پابندی کریں گے. یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ اصل میں جو نظم قائم کر دیا گیا ہے اس نظم کی اطاعت کا عہد ہے. قدیم زمانے میں یہ عہد بیعت کی صورت میں لیا جاتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک پوری جمعیت سے لوگ بیعت لے لیں، ایک پوری قوم سے لے لیں، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ جو بڑے لیڈر ہیں ان سے یہ تقاضا کیا جاتا تھا کہ وہ عہد اطاعت کریں. یعنی یہ حکومت کے قیام کے بعد، جیسے ہمارے ہاں حلف لیا جاتا ہے، حلف ووٹ نہیں ہوتا، وہ ہم بعد میں اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق کا انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد اگلے دن بیعت کا مطالبہ کیا گیا. لوگوں نے مسجد نبوی میں بیعت کی. اس کا مطلب تھا کہ حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تمام لیڈرشپ اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. سعد بن عبادہ نے یہ بیعت نہیں کی، لیکن ان کے خلاف کوئی معمولی سا اقدام بھی نہیں کیا گیا. نہیں کی نا بیعت. ترغیب دینا ایک الگ بات ہے، کسی کو توجہ دلانا الگ بات ہے، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا گیا. ایک بڑے لیڈر کو وہ جگہ ہی چھوڑ دینی پڑی، لیکن کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق نے جب لوگوں نے حکومت کے اس اختیار کو چیلنج کیا جو ٹیکس لینے کے بارے میں ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو کس قدر سخت ایکشن لیا ہے، جو اپنی جگہ ایک تاریخی اقدام بن گیا، لیکن یہاں کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا. اسی طریقے سے سیدنا فاروق کا عہد تو خیر ایسا تھا کہ اس میں کسی نے سر نہیں اٹھایا، لیکن سیدنا عثمان کے زمانے میں کیا ہوا؟ لوگوں کو ان سے اختلاف ہوا، انہوں نے خطوط لکھے، جگہ جگہ سے اکٹھے ہوئے، کسی قسم کا کوئی اقدام کیا گیا؟ جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے اس وقت بھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا. جب وہ مختلف جگہوں پر لوگوں کو اپنا قائل کر رہے تھے، کہیں بصرے میں اور کہیں وہاں اور کہیں یہاں، کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. وہ مدینے میں آ گئے، یعنی یہاں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اقدام ہونا چاہیے تھا، اس وقت بھی نہیں کیا گیا. وہ آ کے مسجد نبوی میں تقریریں کرتے رہے، پھر بھی کوئی کام نہیں کیا. یہاں تک کہ ان ظالموں نے ایک خلیفہ راشد کو شہید کر دیا.
سیدنا عثمان قتل کر دیے گئے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والوں کو استبدادی قوت کے ساتھ تلوار کے زور پر اپنا مطیع بنائیں. یعنی بات ہوتی رہی، مذاکرات بھی ہوتے رہے، سمجھانے بجانے کا معاملہ بھی ہوتا رہا. میں یہاں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس حد تک جو انہوں نے نرمی برتی وہ درست تھی یا نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک جمہوری نظم قائم ہو گیا کہ جس کی بنیاد کسی خاندان کے تغلب پر نہیں ہے، جس کی بنیاد استبداد پر نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس طریقے سے جمہوری نظم قائم ہوا تو رویہ یہ رہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی حکومت کے انعقاد ہی کو چیلنج کر دیا گیا. لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ خط و کتابت کر رہے ہیں، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. اس وقت تک کوئی اقدام ان کی طرف سے نہیں ہوا جبکہ دوسری طرف سے تلوار نہیں اٹھا لی گئی. یعنی اب جب لشکری نکل آئیں گے تو خواہ وہ جمل میں نکلے، خواہ وہ صفین میں نکلے. اور سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ خود خوارج. یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیعت توڑ دی، جنہوں نے عہد اطاعت باندھا اور اس کے بعد انکار کر دیا ہے. ان لوگوں نے اپنی جمعیت کرنا شروع کر دی. ان سے کہا جاتا ہے یہ تو سرے بازار گالیاں دیتے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں بلکہ قتل کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں جواب میں کہ جب اقدام کریں گے پھر دیکھو. تو گویا جس وقت آپ ایک جمہوری نظم قائم کرتے ہیں، ان کو جنگ کرنا پڑی بالآخر، لیکن اس وقت کرنا پڑی جب دوسری طرف سے لشکر بن گئے، یعنی جارحیت گویا سامنے کھڑی ہو گئی آگے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک حکمران جو اپنے آپ کو جائز حکمران سمجھتا ہے وہ اقدام کرے گا، بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اقدام کرے گا. لیکن کسی جگہ پر بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کو جمع ہونے سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ اس طرح کی پیدا کی جا رہی ہے. اس طرح کے تمام معاملات خلافت راشدہ میں آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ کوئی انفرادی قصے نہیں ہیں بلکہ بالکل مجمع علیہ تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی. اور اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہوگا تو وہ بالکل غلط طریقے سے بیان کر دیا گیا ہوگا، ورنہ اصلاً بالکل اسی طریقے کا معاملہ رہا ہے. تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جمہوری نظم جہاں بھی قائم کیا جائے گا وہاں پر آپ کو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان سب چیزوں کی آزادی دینی ہوگی. اس میں اقدام اسی وقت کیا جائے گا اور اسی وقت جائز سمجھا جائے گا جب کہ عملاً کوئی شخص تلوار اٹھا لے گا. یعنی پھر وہ اقدام کس اصول پر ہوگا؟ بالکل اسی اصول پر کہ جو حکومت بالفعل قائم ہو جاتی ہے، ڈی فیکٹو قائم ہو جاتی ہے، اس کو بھی قانون کے نفاذ کا اختیار ہوتا ہے. وہ بھی چور کو سزا دے گی، وہ بھی زانی کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گی اور اس کو جائز مانا جاتا ہے، اگرچہ حکومت کے اپنے انعقاد پر اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اسے نہیں مانا جا رہا ہوتا. طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم نہیں ہوئی، لیکن جب وہ قائم ہو جائے گی تو قانون بھی بنائے گی اور قانون کا نفاذ بھی کرے گی. ٹھیک. اسی طرح ہمارے یہاں ماشاء اللہ آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے ناجائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے کہ گویا فوج اپنے اس عہد کو توڑ دیتی ہے اور اس طرح ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، بحیثیت ادارہ ارتکاب کرتی ہے، لیکن پھر بھی حکومت جب قائم ہو جاتی ہے، ڈی فیکٹو قائم ہو جاتی ہے، بالفعل قائم ہو جاتی ہے، اندر سے اس کو کوئی مزاحمت پیش نہیں آتی. اندر سے مزاحمت پیش آئے گی تو ظاہر ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. لیکن جب وہ اپنا تغلب قائم کر لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بالفعل اب یہ حکومت ہے. پھر جو قانونی معاملات ہیں وہ اس کے بعد ہوتے ہیں اور ان کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان انارکی کو قبول نہیں کر سکتا. یہ وہی اصول ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کی بنیاد کو قبول کر لیا تو پھر اس کے نتائج کو بھی قبول کریں گے. یعنی اگر آپ نے ایک حکومت کو ڈی جیورو نہیں مانا لیکن ڈی فیکٹو قبول کر لیا تو ڈی فیکٹو قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ اختیار اس کو حاصل ہو گیا ہے کہ وہ قتال بھی کرے گی، وہ جہاد بھی کرے گی، وہ نظم و نسق بھی قائم کرے گی، وہ مختلف نوعیت کے اقدامات بھی کرے گی، قانون سازی بھی کرے گی، قانون ساز کے حیثیت سے اپنے اقدامات کو نافذ بھی کرے گی. تمام چیزیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہوں گی. تو جب آپ ملوکیت قائم کرتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کا بھی ایک لازمی نتیجہ ہے کہ آپ اختلاف نہیں گوارا کیے، سیاسی اختلاف. پھر عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی اختلاف نہیں گوارا کیا جاتا. اگر ملوکیت سیاسی اختلاف کو گوارا کرے گی تو اپنے وجود کی نفی کر دے گی، اپنی قبر خود کھود دے گی. تو بحث اس پر تو ہو سکتی ہے کہ اس نظام کو دفن ہونا چاہیے، ملوکیت نہیں ہونی چاہیے، اس کی جگہ پر جمہوریت ہونی چاہیے، پھر بتانا چاہیے کیسے قائم کی جائے. یعنی اس پر بحث ہوگی، اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. لیکن جب وہ قائم ہو جائے گی تو پھر اس کو گوارا نہیں کرے گی، ہر حال میں اس کا استحصال کرے گی. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے مقابلے میں کون ہے. تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب ان کے بعد وہ نظام نہیں ہوگا جو خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا، اس نظام کے بجائے اب ملوکیت قائم کی جا رہی ہے. یعنی کوئی شخص اس کو اگر جھٹلاتا ہے کہ ملوکیت قائم نہیں ہوئی تو وہ بداحت کی نفی کرتا ہے.
یعنی ملوکیت کا فیصلہ ہو گیا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ اب اس خاندان میں اور خاص طور پر میں اپنے بیٹے کو مقرر کر رہا ہوں, تو ولی عہدی کے اس اعلان نے ملوکیت کی ابتدا کر دی. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا صدیوں تک یہی نظم قائم رہا اور صدیوں تک یہی ہوتا رہا کہ پھر سیاسی لحاظ سے کسی اختلاف کو گوارا نہیں کیا گیا. یعنی گوارا کرنے کی وہی نوعیت ہے کہ اگر کوئی ایسا قابل لحاظ نہیں ہے تو صرف نظر کر لیا, لیکن اصلاً حکومت یہی سمجھتی ہے جو ملوکیت کی بنیاد پر قائم ہو کہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ حکومت کے اس نظم کو چیلنج کریں, یعنی زبانی سے بے شک چیلنج کریں, لوگوں کو اس کی دعوت دیں, اور حوصلہ مند لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قیادت کی صلاحیت دی ہوتی ہے وہ اپنے پیروکاروں کو منظم کر کے اس کے مقابلے میں آئیں. چنانچہ جب ملوکیت کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں بھی توجہ دلا دی گئی جو اس وقت قریش کے ہاں نئی لیڈرشپ کے طور پر سامنے آ گئے تھے. اور آپ کے لیے یہ دلچسپی کی بات ہوگی کہ وہ سارے بھی اصل میں موروثی بنیاد پر ہی سامنے آئے تھے. یعنی مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان. بلاول بھٹو صاحب کس کے صاحبزادے ہیں؟ آپ جانتے ہیں. مریم ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو, یہ سب چیزوں سے واقف ہے نا جی. تو موروثی بنیاد پر بھی سامنے آئی. کون لوگ تھے؟ خود قریش کے اندر سے, اس کے مختلف قبائل کے اندر سے. سیدنا صدیق کے بیٹے عبد الرحمان بن ابی بکر, یعنی آپ نام دیکھ لیجئے, جو اس وقت نئی قیادت سامنے آئی ہے. سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر, عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر. یہ ساری قیادت ہے جو اس وقت کی جتنی بھی ہے. سیدنا زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر, اور سیدنا علی کے بیٹے سیدنا حسین. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جو نئی قیادت پیدا ہوئی, یعنی اس سے پہلے صحابہ کرام کا دور تھا, اب یہ صاحبزادے ہیں. تو یہ سب کے سب بھی اسی اصول پر نمایاں ہوئے ہیں جو آپ موروثیت کا اصول مان رہے ہیں. یہ سامنے آ گئے ہیں. اس موقع پر اب حکومت کیا کرے گی؟ وہ ہر حال میں اختلاف کو پیدا ہونے اور سامنے آنے سے روکے گی, اور یہ باصلاحیت غیر معمولی طور پر قیادت رکھنے والے لوگ ہیں. یہ کیا کریں گے اس پر آگے گفتگو کریں. سر اس پر آگے گفتگو کریں گے. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت کچھ آپ نے آج فرمایا ہے, میں چاہوں گا اس کی توضیح مزید ہو. ایک سسٹم جب بن جاتا ہے تو پھر اس کے ناگزیر تقاضے کیا ہیں, لیکن تقاضوں میں اگر سامنے کوئی نواسہ رسول کی حیثیت سے کھڑا ہو تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہوا؟ اور ایک اہم نازک سوال, جب بات کھلی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی اب بات ہو ہی جائے کہ جو فریق سامنے کھڑا ہے کیا وہ بھی خلفائے راشدین کی طرز پہ جمہوریت کی دعوت دے رہا ہے؟ اس کا اپنا فلسفہ اور نقطہ نظر کیا ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ. 3 سوالات زیر بحث ہے. چوتھے پر ایک تمہیدی گفتگو ہوئی. آپ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نظام بنتا ہے جائز ناجائز سے قطع نظر کچھ نتائج ہیں جو پھر مرتب ہوتے ہیں. بات واضح ہوئی. چاہتا ہوں بات کو وہیں سے آگے بڑھائیں. جو چیز تھی وہ کیسے آگے بڑھی اور کیسے اس سانحے تک پہنچی کہ جہاں پر سیدنا حسین کو پھر اپنی جان دینی پڑی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت امرہم شورا بینہم کے طریقے پر قائم ہو, ملوکیت کے اصول پر حکومت کا نظم استوار کر دیا جائے, مارشل لا لگا دیا جائے. جائز اور ناجائز کی بحث حکومت کے قائم ہونے کے طریقے تک محدود ہوتی ہے. جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ قانون کا نفاذ کرتی ہے. اس پر بہت تفصیل سے میں نے بات کی تھی. اس وقت ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم نہیں ہوئی, امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم نہیں ہوئی, بلکہ بندوق کے زور پر قائم ہوئی ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کرے, اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اس کا یہ حق بھی مان لیا جاتا ہے. یعنی اگرچہ وہ ڈیفیکٹو حکومت ہوتی ہے, بالفعل حکومت ہوتی ہے, اس کے قائم ہونے کے طریقے پر گفتگو جاری رہتی ہے, لیکن اس کا یہ حق مان لیا جاتا ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کرے, وہ امن و امان قائم کرے, وہ لوگوں کی حق تلفی کا ازالہ کرائے, وہ لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت کرے. یہ مان لیا جاتا ہے. چنانچہ جو کچھ بھی ہوا اس سانے کو پہلے حکومت کے زاویے سے دیکھیے. 2 فریق ہیں. ہم جب کسی معاملے کو مذہبی بنا لیتے ہیں تو پھر سوچنے سمجھنے کا انداز بالکل مختلف ہو جاتا ہے. سیاسی معاملات کو پہلے سیاست کی بساط پر رکھ کے سمجھنا چاہیے. حکومت قائم ہو جاتی ہے تو میں نے عرض کیا کہ پہلے حکومت کے زاویے سے دیکھیے. اس نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ایک خاندان کی حکومت ہے, ملوکیت کے اصول پر قائم ہوئی ہے, اسی اصول پر آگے جاری رہے گی, تو وہ یہ تقاضا کرے گی
کہ پوری مملکت میں جو لوگ بھی ہیں یا پوری سلطنت کہیے اس میں جو لوگ بھی ہیں وہ اس کے اس فیصلے کو قبول کر لیں۔ میں نے گزارش کی تھی کہ اسی کو بیعت لینے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ بیعت لی جائے گی، یعنی لوگوں سے تقاضا کیا جائے گا کہ وہ حکومت کے ساتھ عہد اطاعت کریں۔ یہ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو اخلاقی طور پر اس بات کا پابند کر دیا جائے کہ وہ حکومت کے خلاف بغاوت کا اقدام نہ کریں، ایسا کوئی انتشار یا اختلال پیدا نہ ہو۔ تو اسی مقصد کے لیے جو حکومت قائم ہو گئی اس نے اپنے عمال مقرر کیے جن کو آج ہم گورنر سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور جگہ جگہ انہیں ہدایت کی کہ جو ذمہ دار لوگ ہوں، قبائل کے سردار ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ جن سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کوئی اختلال پیدا کر دیں، ان سے بیعت یا عہد اطاعت کا مطالبہ کیا جائے۔ ٹھیک، چنانچہ اسی اصول پر یہ مطالبہ کیا گیا، یعنی اسی اصول پر کہ سقیفہ میں ایک بات پر اتفاق ہو گیا ہے، اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اب لوگ عہد اطاعت کریں۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس غلط فہمی کو دور کر لیں، پھر دہرا رہا ہوں، بیعت کوئی ووٹ دینا نہیں ہوتا۔ یہ حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس سے عہد اطاعت باندھنے کا اس زمانے کا طریقہ ہے۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب طالبان کی حکومت قائم ہوئی ہے تو وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بیعت لے رہے تھے، یعنی اسی پرانے طریقے کو زندہ کر رہے تھے۔ تو بیعت کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت قائم ہو گئی ہے، اس نے ہر مزاحمت کا خاتمہ کر دیا ہے، اب اس کے نظم کو قبول کر لیا جائے۔ میں پھر وہی عرض کروں گا کہ بالفعل ظاہر ہے کہ ڈی جیورو زیر بحث تو الگ سے معاملہ رہتا ہی ہے، لیکن بالفعل اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو اس حکومت نے جب یہ مطالبہ کیا اور جگہ جگہ یہ مطالبہ سامنے آیا تو بالعموم اسے قبول کر لیا گیا۔ اچھا، یعنی لوگوں نے عہد اطاعت باندھنا شروع کر دیا، بلکہ جو بڑی شخصیات تھیں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ بھی اصل میں اسی موروثی تصور سے پیدا ہو گئی تھی۔ یعنی پہلے مرحلے میں اگر سیدنا صدیق نمایاں ہوئے تو اپنے ایمان و اخلاص کی بنیاد پر نمایاں ہوئے، اپنی غیر معمولی شخصیت کی بنیاد پر نمایاں ہوئے، سیدنا عمر ہوئے تو اسی طریقے سے ہوئے۔ لیکن اب جو لوگ تھے وہ اصل میں اپنی شخصیت بھی رکھتے ہوں گے اور اپنے خصوصیات کے بھی حامل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ بہرحال وہ اسی موروثی بنیاد پر نمایاں ہو گئے۔ سیدنا صدیق کے صاحبزادے میں نے عرض کیا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، سیدنا عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر تھے، عمر بن العاص کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ بن عمر تھے، عمر بن العاص کے صاحبزادے۔ اسی طریقے سے سیدنا حسین سیدنا علی کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت زبیر کے سیدنا زبیر کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر ہیں۔ تو یہ نمایاں شخصیات ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عام طور پر اس کو قبول کر لیا گیا۔ اسی طرح کا مطالبہ مدینے میں سیدنا حسین سے کیا گیا۔ انہوں نے گریز کا رویہ اختیار کیا، یعنی جس مجلس میں بلایا گیا اس سے وہ گریز کر گئے۔ جب انہوں نے گریز کا فیصلہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حکومت کو، اس کے اس فیصلے کو، اس نے جو ملوکیت کا نظم قائم کر دیا ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے یا تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ جب انہوں نے گریز کا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ حکومت متنبع ہو جائے گی۔ جس طریقے سے آپ آج کے زمانے میں اگر چیزوں کو دیکھیں تو بالکل ایسے ہی ہوگا۔ یعنی اگر پتہ چلتا ہے کہ کسی علاقے کے لوگ یا کوئی بڑی شخصیت نظم حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیاں، آپ کی سیکیورٹی کی ایجنسیاں، آپ کے مختلف ادارے وہ متنبع ہو جاتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ اسی اثناء میں یہ معلوم ہوا کہ اصل منزل وہ گریز کر کے نکل گئے ہیں، لیکن اصل منزل غالباً کوفہ ہے۔ اچھا، کوفے کے منزل ہونے کے پیچھے بہت سے محرکات تھے۔ وہ سیدنا علی کے زمانے میں دارالحکومت رہا تھا، سیدنا علی کے بہت سے وفادار ساتھی وہاں موجود رہے تھے، ایک بڑی تعداد خود اسی خاندان کے ساتھ، اسی کے اکابر کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس وقت تو صورتحال یہ بن گئی تھی خانہ جنگی کے زمانے میں کہ لوگ یا شیعان علی تھے یا شیعان معاویہ تھے۔ یہی تعبیر آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں اختیار کی جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں سیدنا حسین کے گریز کے بعد حکومت کی ساری توجہ اسی شہر کی جانب ہوئی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خبریں بھی ملیں کہ مسلم بن عقیل وہاں پہنچ گئے، یعنی سیدنا حسین کے امزاد ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ عہد کر رہے ہیں اور کچھ بغاوت کسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔
تو حکومت نے وہی فیصلہ کیا جو حکومتیں بالعموم کرتی ہیں، اور وہ یہ کہ یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت جو عامل ہیں کوفے کے یا گورنر ہیں وہ بڑی نرمی کے ساتھ کام لے رہے ہیں، تو ایک ذرا سخت طبیعت کے آدمی کو جس کے انتظام پر حکومت بھروسہ کرتی تھی بھیج دیا گیا، اور انہوں نے جا کے وہاں پر وہی سختی برتی جو ایسے موقعوں پر خاص طور پہ ملوکیت جیسے نظم میں متوقع ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب امرہم شورا بینہم کی بنیاد پر کوئی نظام قائم ہوتا ہے یا کوئی جمہوری حکومت قائم ہوتی ہے تو وہاں بہت سی چیزیں گوارا کی جاتی ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں اس کے لوازم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ لوگ اختلاف بھی کریں گے، لوگ حکومت پر تنقید بھی کریں گے، لوگ لوگوں کو منظم بھی کریں گے، وہ انہیں حکومت کے خلاف جدوجہد کی دعوت بھی دیں گے۔ آج کے زمانے ہم دیکھتے ہیں کہ مظاہرے بھی ہو جاتے ہیں، لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ملوکیت ان میں سے کسی چیز کو کبھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے ابھی دیکھا ہے، حال کا واقعہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پچھلی 1 صدی سے سعودی عرب میں ملوکیت قائم ہے، اس نے ایک صحافی کے ساتھ کیا معاملہ کیا، یعنی اس نے کوئی بغاوت نہیں کر دی تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں مختلف حکومتیں قائم ہوتی رہی ہیں، یعنی وہ حکومتیں بھی جن کو آپ کچھ نیم جمہوری حکومتیں کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ اس وقت بھی ایک حکومت قائم ہے، اور براہ راست افواج بھی حکومت کرتی ہیں۔ ہر دور میں یہ حساسیت پیدا ہوتی ہے، لیکن ملوکیت جیسے معاشروں میں اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں کچھ اس طرح کی صورت پیدا ہو رہی ہے تو پھر سخت اقدامات کیے گئے، اور ان سخت اقدامات کے بعد شہر پر بڑی حد تک کنٹرول مکمل کر لیا گیا۔ اچھا، جب شہر پر کنٹرول مکمل ہو گیا تو اب سیدنا حسین تو اپنا سفر شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے مدینے سے مکے تک سفر کیا، مکے کے بعد حجی کے ایام میں وہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت جس جگہ سے معاملات کو دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت ہے، اس بڑی شخصیت نے اطاعت سے انکار کر دیا ہے، حکومت کے نظم کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، اور اب یہاں پر بھی ان کے کچھ لوگ، بلکہ بڑی تعداد میں ان کے لوگ موجود ہیں، ہم نے شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، وہ اگر تشریف لے آئیں گے اور شہر میں داخل ہو جائیں گے تو اس سے بڑا اختلال، بڑا انتشار پیدا ہو جائے گا، اس سے تو بغاوت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس نے اس ساری صورتحال کو روکنے کی کوشش کی، چنانچہ آگے ہی دستہ بھیج دیا گیا، ان کو روکنے کی صحیح کی گئی، اور پھر جب روکنے کی صحیح کی گئی تو ظاہر ہے کہ بات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ سانحہ پیش آ گیا جس سانحے پر ہم سب کا دل زخمی ہوتا ہے، وہ سانحہ پیش آ گیا۔ میں ابھی اس پر تبصرہ نہیں کر رہا کہ صورت کیا پیدا ہوئی، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کے زاویے سے اگر معاملے کو آپ دیکھیں تو وہ اس کو کس طرح کہے گی، کس طرح لے گی، کس زاویے سے معاملات کو سامنے لائے گی۔ وہ یہی کہے گی کہ یہ نظم قائم ہو چکا ہے، اس نظم کو اب کسی شخص کو اختلال میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہر شخص کا کام یہی ہے کہ وہ اس نظم کی اطاعت کرے، اور اگر کسی جگہ ہم محسوس کریں گے کہ اطاعت سے انکار کیا جا رہا ہے، یا لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ انکار کریں، یا کوئی اس طرح کی صورت ہو رہی ہے کہ جس میں بغاوت کے آثار نظر آتے ہیں، تو حکومت سخت ترین اقدام کر کے اس کا خاتمہ کر دے گی۔ یہ میں حکومت کے زاویے سے بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ ایک ملوکیت تھی جو قائم ہوئی، بنو امیہ کی یہ ملوکیت اس کے بعد کم و بیشی 1 صدی تک قائم رہی، اس کے بعد بنو عباس اس کے خلاف اٹھے اور انہوں نے بھی کوئی جمہوری نظام قائم نہیں کیا، ملوکیت ہی قائم کی۔ سلطان محمد فاتح، جن کو اب ہم اپنے ہیرو کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، انہوں نے جب سلطنت قائم کی تو وہ بھی ملوکیتی کے اصول پر قائم ہوئی۔ ان تمام حکومتوں اور ان تمام سلطنتوں کی تاریخ پڑھ لیجئے، اس میں ایک نہیں دسیوں ایسے واقعات ہوں گے کہ حکومت یہی کارروائی کر رہی ہے۔ اچھا، یعنی یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر لوگ جمع ہو رہے ہیں، یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخصیت نے اپنے گرد کچھ لوگوں کو جمع کر لیا ہے اور اب وہ فلاں شہر سے فلاں شہر کی طرف جا رہے ہیں، یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں قصبے میں بعض لوگوں نے کچھ بغاوت کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ تو اس طرح کے تمام معاملات میں حکومت یہی اقدام کرتی ہے، یعنی وہ یہ دیکھتی ہے کہ اچھا معاملہ کہاں سے بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے، وہ لوگوں کو بھیجتی ہے وہاں۔ اگر کوئی گورنر ہے یا عامل ہے جس کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ نظم و نسق کو قائم نہیں رکھ سکے گا تو کسی سخت آدمی کو بھیج دیا جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم اس وقت کی حکومتوں میں بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، یعنی کسی جگہ بھی آپ کو اس کا استثناء نہیں ملے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات الگ کر کے رکھ لیجئے کہ مقابل میں کون شخصیت ہے، تو اگر خالص حکومت کے زاویے سے دیکھیے تو وہ کیا کر رہی ہے، وہ اصل میں ایک متوقع بغاوت، ایسی بغاوت جس کا اندیشہ ہے، وہ اس کو روکنے کی صحیح کر رہی ہے۔
اور وہ روکنے میں بظاہر کامیاب ہو جاتی. اس میں جو بدقسمتی ہے اس پر میں بعد میں گفتگو کروں گا کہ اس بدقسمتی کا یہ پہلو اپنی جگہ بڑا سنگین ہے کہ خون ریزی کی نوبت آ گئی، لیکن بہرحال حکومت اس میں کامیاب ہو جاتی ہے. اگر یہ معاملہ سیدنا حسین جیسی شخصیت کا نہ ہوتا، اگر یہ معاملہ سیدنا حسین جیسی شخصیت کا نہ ہوتا تو آپ اس کو تاریخ میں کس طرح پڑھتے؟ اسی طرح پڑھتے جس طرح کہ ہم بنو امیہ کے زمانے میں کوئی 260 کے قریب اسی طرح کی کوششوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. اچھا، کہ فلاں مقام پر یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد حکومت نے فلاں آدمی کو بھیجا، فلاں قصبے میں یہ معاملہ ہوا، فلاں جگہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور حکومت بغاوت فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئی. اس زمانے میں یہی ہوتا ہے. آپ اپنی حکومت میں دیکھیے کہ بلوچستان میں کیا صورتحال رہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں وزیرستان میں کیا صورتحال پیدا ہو گئی تھی. یعنی جن لوگوں نے وہاں قبضہ کر لیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کے جذبات کیا تھے، وہ کس طرح کے مذہبی جذبات سے سرشار تھے، اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر نکلے ہوئے تھے. لیکن حکومت کے زاویہ نظر سے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ حکومت کے نظم کو چیلنج کر رہے تھے. اب وہ حکومت پرویز مشرف صاحب کی ہو یا ان کے بعد نواز شریف صاحب کی ہو، سب کے سب اپنے اس حق کو استعمال کر رہے تھے کہ اس بغاوت کا کلا کما کرنا ہے. اس میں بھی ظاہر جانیں جا رہی تھی، اس میں بھی بڑے حادثے ہو رہے تھے، اس میں بھی ایسے لوگ بعض مقتول ہوئے جن کے بارے میں آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے ساتھ محبت، اپنے اخلاص، نماز روزے کی پابندی، اپنی دینی حمیت، ان تمام پہلوؤں سے مثالی لوگ تھے. میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اس پہ مارے گئے، لیکن حکومت کے زاویے سے دیکھیے تو اس نے ایک بغاوت کو فروغ کر دیا. اور یہ چیز آپ تاریخ میں بار بار پڑھتے ہیں. اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ حکومت نے جو کیا وہ درست ہے یا غلط. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر حکومت جب قائم ہو جاتی ہے تو وہ اپنے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتی ہے، اور یہ معاملہ تاریخ میں بار بار ہوا ہے. آج ہم جمہوری معاشروں میں بعض چیزوں پر اصرار کرتے ہیں. اب قانون کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں معاملہ ہوا ہے، دیکھیے جرم کی نوعیت کیا ہے، عدالت میں لائیے، فلاں مسئلے کو پیش کیجیے. لیکن اگر حکومتوں کی تاریخ پر آپ کی نگاہ ہے تو آپ خواہ عثمانیوں کی تاریخ پڑھ لیں، خواہ آپ بنو عباس کی تاریخ پڑھ لیں، خواہ آپ ہسپانیہ میں امیوں کی تاریخ پڑھ لیں، آپ یہاں مغلوں کی تاریخ پڑھیں. عالمگیر کو ہم کہتے ہیں کہ ترکش مارا خدنگ آخری، اقبال نے خراج تحسین پیش کیا ہے. عالمگیری کی تاریخ پڑھ لیں. یعنی جب کبھی بھی اس طرح کے آثار کہیں نمودار ہوتے ہیں کہ بر صغیر کے کسی علاقے میں کوئی سر اٹھا رہا ہے، حکومت کو چیلنج کر رہا ہے، تو عالمگیر کی حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم نہیں ہوئی تھی. یہ حکومت بھی ایک ملوکیت ہی تھی. تو اس کو آپ جب حکومت کے زاویے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اپنی سلطنت کے زاویے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے تمام واقعات میں آپ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کا لب و لہجہ بالکل مختلف ہوتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ عثمانیوں نے جگہ جگہ بغاوتیں ہو رہی تھیں لیکن ان کو فروغ کر دیا، انہوں نے اپنا نظم بحال کر دیا، انہوں نے ہر لحاظ سے امن و امان قائم کر دیا. یہ حکومت کا یا حکومتوں کا زاویہ ہے کسی بھی ایسے معاملے کو دیکھنے کا. یعنی میں اپنا زاویہ نظر بیان نہیں کر رہا، وہ بعد میں بیان کروں گا. حکومتوں کا زاویہ ہر جگہ یہی ہوتا ہے، خواہ وہ بغاوت وزیرستان میں ہو، خواہ وہ بلوچستان میں ہو، خواہ وہ کسی دوسرے علاقے میں ہو، خواہ وہ ماضی میں ہو، وہ مغلوں کے ہاں ہو، وہ جمہوری حکومتوں میں ہو، وہ ملوکیت میں ہو. حکومت ہر اس طرح کے معاملے کو اسی زاویے سے دیکھتی ہے ہمیشہ، اور وہ جس چیز کو اپنا ہدف بناتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ امن و امان بحال رہنا چاہیے، نظم حکومت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھنی چاہیے، اور ہم نے جو نظم قائم کر دیا ہے سب لوگوں کو اس نظم کی اطاعت کرنی چاہیے. حکومت کے خلاف بغاوت کا تصور کرنا، بغاوت کے لیے اٹھنا، لوگوں کو بغاوت کی ترغیب دینا یا اپنی ذات میں فساد پیدا کرنا ہے. اس لیے اس کا کلا کما کیا جائے گا اور اس کے لیے اقدامات بھی کرنا ہوں گے. اس وقت جو حکومتیں قائم ہیں ان کو بھی اگر اس طرح کا کوئی چیلنج پیش آئے گا، وہ پاکستان کی حکومت ہو، آپ دیکھیں گے یہی کرے گی اور یہی اس نے کیا. اس وقت جو طالبان کی حکومت قائم ہو رہی ہے اس کو سب سے پہلا چیلنج پیش آ گیا. یہ آپ جانتے ہیں کہاں پیش آیا؟ وادی پنجشیر میں. تو آپ نے دیکھا کہ اس نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا. یعنی اسی طریقے سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی نہیں بیٹھے، حملہ کیا ہے، اس میں جانی نقصان ہوئے ہیں. حکومتیں جب اس طرح کا اقدام کرتی ہیں تو وہ اس اصول پر کرتی ہیں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر کرتی ہیں، اس منطق کے ساتھ کرتی ہیں، اس استدلال کے ساتھ کرتی ہیں، اور یہ دنیا کی ہر حکومت کرتی ہے. یعنی اس وقت بھی کسی اقدام کی صحت اور عدم صحت زیر بحث نہیں ہے، بلکہ جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے زاویے سے اگر کھڑے ہو کر آپ دیکھیں
تو وہ اس طرح کی کسی چیز کو جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو گوارا نہیں کرتی اور ہمیشہ اس کا خاتمہ کرنے کی جدوجہد کرتی ہے. اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سب صلح و صفائی کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر بندوق بھی اٹھتی ہے اور تلوار بھی نیام سے نکلتی ہے اور اس کے نتیجے میں خون ریزی بھی ہوتی ہے. ایک قطع کلامی کی ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں اس موقع پہ، چونکہ جو پورا پس منظر اور سینیریو ہے آپ نے واضح کیا. مثال کے طور پہ یہ معاملہ تو ہوا، اس سے پہلے بھی جو معاملہ ہوا صفین کا، وہاں پر بھی تو دونوں فریق یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ جی ایک حکومت کو نہیں مان رہا لہٰذا اب اس کا خاتمہ ہوگا، تو وہاں پر بھی تو اقدام کی نوعیت ہی بن جاتی ہے. میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ سیدنا عثمان نے بلوائیوں کے خلاف اقدام نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں، یعنی اگرچہ اس کے پیچھے بہت اچھی نیت، بہت اچھا محرک تھا کہ میں اپنی حکومت کی مدافعت میں پیغمبر کے شہر میں خون ریزی نہیں ہونے دوں گا، بہت اچھا محرک تھا، لیکن یہ مذہبی جذبے سے پیدا ہونے والا محرک تھا. سیاسی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو انہیں اقدام کرنا چاہیے تھا. ان کے اقدام نہ کرنے کے جو نتائج نکلے اس میں پھر ہر جگہ خون ریزی ہوئی اور مسلمان جس راستے پر چل رہے تھے وہ راہ بھی کھوٹی ہو کے رہ گئی اور خانہ جنگی کی ایک صورت پیدا ہو گئی. تو اقدامات ہونے چاہیے تھے. یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ سیدنا صدیق نے اسی طرح کا سخت ترین اقدام کیا تھا مانعین زکوٰۃ کے خلاف. تو حکومت جب اس کی رٹ کو چیلنج کر دیا جائے، کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہ ہو، وہ کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو، اس موقع پر اسی جگہ سے معاملہ کرتی ہے. ہر حکومت اسی جگہ سے معاملہ کرے گی. یعنی اس کے اقدام کی صحت، اس کا عدم صحت، اس حکومت کا جواز، اس کا عدم جواز، یہ الگ بحث ہے، وہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں. لیکن حکومت وہ جمہوری اصول پر قائم ہو، وہ ملوکیت کے طریقے پر قائم ہو، وہ کوئی مارشل لا کی حکومت ہو، جس وقت وہ نظم کو سنبھال لیتی ہے اسی طرح کے اقدامات کرتی ہے. یہ ہے حکومت کا زاویہ نظر. اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جو سب سے زیادہ بڑی مزاحمت ہو سکتی تھی ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اس طریقے سے نظم و نسق بحال کر دیا ہے. اب حکومت اپنے طریقے کے اوپر لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکتی ہے. وہ اس جگہ سے دیکھیں گے، ایسے بیان کریں گے. اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جس وقت ہم اپنی سلطنتوں کی کارگزاری بیان کرتے ہیں، ہمارے مورخین لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کی جتنے اقدامات ہیں سب کو ایسے بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے بیان کریں گے. یہ تو حکومت کا معاملہ ہوا. اب ذرا دوسری جانب آ جائیے، اور وہ یہ ہے کہ سیدنا حسین نے جو اقدام کیا اس میں کیا کسی پہلو سے بھی کوئی غلطی ہے؟ یعنی کوئی ایسا اقدام ہے ان کا کہ جس اقدام کے جواب میں یہ صورتحال پیدا ہو جانی چاہیے تھی؟ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک ایک جگہ کا جائزہ لیجیے. یہ حکومت امرہم شورا بینہم کے طریقے پر قائم نہیں ہوئی تھی. ہر شخص کا حق تھا کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے. اگر صحابہ کرام نے یا دوسرے لوگوں نے یا اس وقت کی قیادت نے یا جو نئی قیادت پیدا ہوئی تھی اس نے اس کو مان لیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں تھی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بعض اوقات ایسی حکومت کہ جو کسی لحاظ سے بھی کسی صحیح طریقے سے قائم نہیں ہوئی ہوتی، اس کو بھی اس اصول پر بالفعل ماننا پڑتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی. مان لیا اگر کوئی شخص، کوئی حوصلہ مند شخصیت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں نہیں مان رہا، تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اچھا، سیدنا حسین نے اگر بیعت سے گریز کیا تو یہ کوئی جرم نہیں تھا. یعنی دیکھیے حکومت کا زاویہ وہی ہوگا ہر جگہ، لیکن اگر مثال کے طور پر کسی جگہ میں آپ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ یہاں ایک ایسا فساد برپا ہو گیا ہے جس سے آگے تاریخ میں بھی خرابی کی بنیاد پڑ جائے گی. میں مثال دے رہا ہوں، یا اس وقت جو حکومت ہے اس حکومت کے بعض کارناموں کو میں ایک جرم تصور کرتا ہوں، یا میں اس حکومت سے اختلاف رکھتا ہوں، میں اس کی پالیسیوں کو غلط سمجھتا ہوں، تو اگر تو وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو پھر تو مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کی اطاعت سے انکار کروں، کیونکہ پھر میں در حقیقت مسلمانوں کے فیصلے سے انکار کر رہا ہوں. اس پر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنبیہ فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس پر لوگ متفق ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتا ہے. لیکن اگر ایک حکومت ملوکیت کے طریقے پر قائم ہوئی ہے، اگر ایک ماشاء اللہ کی حکومت ہے تو لوگوں نے مان لیا، اچھی بات ہے، ان کا بھی حق تھا. لیکن اگر کوئی شخص ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بلند حوصلہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اسے قبول نہیں کرتا، تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. اچھا، جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو کیا وہاں کھڑے ہو کر، یعنی مدینے میں لوگوں کو بغاوت کی ترغیب دی؟ کیا کوئی لشکر تیار کیا؟ کیا وہ وہاں پر کوئی انتشار پیدا کرنے کے لیے اٹھے؟ آپ تاریخ کو پڑھ لیجئے، انہوں نے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کیا. وہ خاموشی کے ساتھ نکلے اور مکہ آ گئے. مکہ آنے کے بعد وہاں حج کا موقع تھا، کیا وہاں انہوں نے کوئی انتشار پیدا کیا، کوئی اختلال پیدا کیا؟ کیا لوگوں کا ایک لشکر بنانے کی صحیح کی؟
کیا کچھ لوگ اکٹھے کر لیے؟ آخر اس سے پہلے جمل میں، صفین میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا. ان میں سے کسی نوعیت کا کوئی اقدام انہوں نے کیا؟ آپ دیکھ لیجئے، ایسا ہرگز نہیں ہوا. وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ کوفے کا عزم کر کے گھر سے نکلے. یعنی اپنے خاندان کے ساتھ سلطنت کے کسی حصے میں آپ منتقل ہونا چاہتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات ہے؟ کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ اس کو کوئی جرم سمجھنا چاہیے؟ کسی کو حق ہے کہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے؟ ایک ایک اسٹیپ کا جائزہ لیتے چلے جائیں. اچھا، ایک شخص جس کے صرف خاندان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، یعنی 70-72 افراد ہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں کر دی گئی، کوئی نظم و نسق کو چیلنج نہیں کر دیا گیا، کوئی فساد نہیں برپا کر دیا گیا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ مان لیجئے کہ اس کے پیش نظر کوئی منصوبہ ہے، تو پیش نظر منصوبے کی بنیاد پر آپ اقدام کر سکتے ہیں اس کے خلاف. یعنی وہ منصوبہ جب سامنے آئے گا پھر دیکھا جائے گا کیا ہے. ایک دوسرے شہر میں اگر ایک بڑی شخصیت یہ محسوس کرتی ہے کہ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، یا وہ وہاں جا کے اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہاں رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، تو ایک ہی سلطنت میں اس کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ منتقل ہونا، یہ کس لحاظ سے کوئی جرم بن جائے گا؟ اس وقت میں بات کو یہیں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد پھر تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے کہ اس پہ جو اقدامات کیے گئے ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے، ان کی دینی حیثیت کیا ہے، ان پر کس زاویے سے کوئی نقد کیا جا سکتا ہے. ہم امت کے اندر جاری ایک بہت ہی مارکت الآراء، بڑا مشکل تاریخی مسئلہ، جس کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں باہم دست و گریباں ہیں مسلمان، تذلیل تفسیق کی ایک بات کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ ہے اور جنگ ہے. ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا نقطہ نظر، آپ کا زاویہ فکر، اور اب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ نیت اور محرکات میں اترے بغیر سیاسی معاملات کو اسی عہد کی ڈائنامکس میں رکھ کے اگر سمجھا جائے اور فریقین کی جانب کھڑے ہوا جائے تو ان کا موقف سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. 3 سوالات زیر بحث آئے. چوتھے سوال کے بارے میں ہم نے آغاز کر دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم براہ راست اس سوال پر آئیں اور جو پچھلی تمہیدی گفتگو تھی اس سے جوڑ کر آپ بتائیے کہ جس وقت یزید کو خلافت کے منصب پر بٹھا دیا گیا، حکمران بن گئے اور سیدنا حسین نے ان کی اس حیثیت کو ماننے سے انکار کیا، تو اس کے بعد جو سانحہ رونما ہوا اس کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت، اثرات، نوعیت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ آپ کے سوال کے جواب میں نے کچھ تمہیدی گفتگو کر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ایک تو زاویہ حکومت کا ہے. ہر حکومت یہی چاہے گی کہ وہ قائم ہو گئی ہے، اور وہ جب قائم ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرے گی، وہ اپنی رٹ قائم کرے گی. اگر کوئی شورش ہوگی، کہیں کوئی بغاوت کے آثار ہوں گے تو اس کا استحصال کرنے کی صحیح کرے گی. اس میں بعض اوقات سخت اقدامات کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم حکومتوں کی تاریخ پڑھیں، وہ بنو امیہ کی ہوں، بنو عباس کی ہوں، عثمانیوں کی ہوں، مغلوں کی ہوں، تو آپ کو جگہ جگہ یہ ذکر ملے گا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر اس طرح لوگ جمع ہو رہے تھے، فلاں شخص نے کچھ تحور کا مظاہرہ کیا، یہ معلوم ہوا کہ حکومت کو کوئی چیلنج درپیش ہو رہا ہے، تو اس طرح کے اقدامات کیے گئے اور شورش یا بغاوت کے اثرات وہ ختم کر دیے گئے. تو حکومت کی طرف سے یہ چیزیں شب و روز ہوتی ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے. یعنی دین کی بنیاد پر بعض لوگوں نے بغاوت کا ارتکاب کیا، بہت قتل و غارت ہوئی، اور پھر اس کے بعد خود پاکستان کی افواج کو ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑی، اور اس کارروائی میں سے ایک مرحلے کو ہم نے ضرب عصب کا نام دیا، دوسری کو رد فساد کا نام دیا. اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ان کے ریاست کے خلاف یا سیاسی لحاظ سے جو کچھ بھی جرائم ہوں وہ آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ بالکل مذہبی جذبہ تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہاں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتیں اس پہلو سے نہیں دیکھتی، وہ تو ہر حال میں اپنی رٹ قائم کریں گی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کبھی دو رائے نہیں ہوتی. یعنی یہ بات مانی جاتی ہے کہ کسی بھی حکومت کو جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو یہ حق حاصل ہے. اس کے مقابل میں جو لوگ اٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا موقف دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا اقدام کیا ہے، وہ مقابل میں فی الواقع اٹھے بھی ہیں نہیں، معاملہ کسی فساد پر پہنچ گیا ہے یا وہ اپنی ابتدائی صورت میں ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ایک طرف رکھیے اور اب ہم سیدنا حسین کے اقدام کو دیکھتے ہیں. جی، اس کی ابتدا میں نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ اس وقت صحابہ کرام کی اولاد میں سے، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ جو قیادت پیدا ہوئی، جیسے سیدنا صدیق تھے، جیسے سیدنا عمر تھے،
جیسے عمر بن العاص تھے، جیسے خود معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو انہی کی اولاد ہے جو نمایاں ہو رہی تھی، اور ان کے نام بھی میں نے آپ کو گنوا دیے تھے۔ ان میں عبداللہ بن عمر ہیں، ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، ان میں ان کے بیٹے یزید ہیں، اسی طریقے سے عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور لوگوں کو بھی آپ گنوا سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی 5-7 کے قریب لوگ تھے جو صحابہ کرام میں جو بڑے لیڈر ہو گئے، ان کی اولاد کی حیثیت سے اب نمایاں ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے ان میں اپنے خصائص بھی ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جو تعارف ان کا اصل تعارف تھا وہ ظاہر ہے کہ ان کے جلیل القدر آبائی کی وجہ سے تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس میں اب جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ اب ملوکیت کا نظم قائم کر رہے ہیں، میں اس جانب پھر توجہ دلا دوں کہ لوگ اس کو ایک شخص کی جانشینی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کر رہے تھے، یعنی اس سے پہلے جو نظم قائم کیا گیا تھا وہ اپنی اساس میں ایک جمہوری نظم تھا، وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوا تھا، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی جو سلطنت قائم ہو گئی ہے اس وقت، بہت بڑی سلطنت، اس کا نظم اس طریقے پر نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے اب ملوکیت کے دنیا میں پہلے سے رائج طریقے ہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ در حقیقت ایک شخص کی جانشینی کا یا اپنے بیٹے کو جانشین بنانے کا محض فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نظام، ایک دوسرے نظام کو جاری کرنے کا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ کوئی آسمانی وحی نہیں تھی، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے تھے۔ سیدنا حسین نے اس سے اختلاف کیا، یعنی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا۔ کسی دینی، کسی اخلاقی اصول کے لحاظ سے آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر تو حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے، لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے، یا جو طریقہ بھی آپ نے لوگوں کی رائے لینے کا اپنے زمانے کے لحاظ سے پسند کیا اس کے مطابق حکومت بنی ہے، تو پھر تو کسی شخص کو بھی اس سے اس طرح کے اختلاف کا حق نہیں ہے۔ یعنی اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہوگا، اس کے اقدامات سے اختلاف ہوگا، لیکن اس کے وجود سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ اس بنیاد پر حکومت نہیں قائم کر رہے، وہ کسی اور اصول پر قائم کر رہے ہیں جس میں لوگ فیصلہ نہیں کر رہے، تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں، آپ کو بھی حق حاصل ہے۔ لیکن ڈیفیکٹو تو مانا جائے گا نا؟ ڈیفیکٹو ماننا تو طے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو گئی ہے تو اس وقت جب تک میں بغاوت نہیں کرتا میں ڈیفیکٹو مانتا ہوں اس کو، یعنی اس کے جتنے اقدامات ہوتے ہیں وہ قانونی مانے جاتے ہیں، اس کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں۔ مجھے حکومت سے جو معاملات درپیش ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے میں حکومت سے مدد بھی لیتا ہوں، اور اسی طریقے سے وہ سب چیزیں کرتا ہوں جو ہم مارشاء اللہ کے زمانے میں بھی کرتے ہیں۔ ڈیفیکٹو کا مطلب یہ ہے، لیکن کیا اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسے ہی ڈیفیکٹو حکومت ہو جائے تو پھر مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ حکومت جائز بھی ہو گئی یا یہ صحیح بھی ہو گئی ہے؟ تو سیدنا حسین نے سیدنا معاویہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ ٹھیک، معاف کیجیے۔ انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا۔ میرے نزدیک وہ اس کا حق رکھتے تھے۔ وہ اگر اس پر برملا تنقید کرتے، لوگوں کو یہ کہتے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، اس پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی اخلاقی لحاظ سے جائز نہ ہوتی۔ یہ تنقید کا حق ہر شخص کو حاصل ہے، اور ہم مسلمانوں کے ہاں تو یہ ایک فریضہ بن جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ہر موقع کے اوپر ہمیں حق کی شہادت دینی ہے۔ تو اس وجہ سے معاملہ دین کا ہے، معاملہ اخلاقی ہے، معاملہ کسی تدبیر اور سیاست کا ہے، وہ چونکہ سب لوگوں سے متعلق ہے، کسی کا شخصی معاملہ نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے یا فرعی طور پر غلط ہے، تو میرا حق ہے کہ میں اس پر تنقید کروں، شائستگی کے ساتھ بتاؤں اس میں کیا غلطی ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے۔ اختلاف ہے تو کوئی شخص بھی اس کو جرم نہیں قرار دے سکتا۔ سیدنا حسین نے اختلاف کیا۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے، میں اس پہ تنقید کروں، میں یہ کہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں لوگوں کو بتاؤں، اس کو بھی کسی لحاظ سے غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا۔ مدینے میں وہ تھے، ان سے بیعت کا تقاضا کیا گیا۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ووٹ دینے کا عمل نہیں ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ اطاعت کا عہد لیتی ہے لوگوں سے۔ یہ قدیم طریقہ تھا، آج کے زمانے میں اس کی صورتیں بدل گئی ہیں۔ تو عہد اطاعت لینے کے احکام تمام گورنروں کو دیے گئے کہ وہ عہد اطاعت لیں، اور ہر جگہ لوگوں سے عہد اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔
اس کی بہت سی تفصیلات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی. مدینہ میں سیدنا حسین سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا. میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے گریز کیا اس سے. اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے میں اس کو ابھی موضوع نہیں بنا رہا. یعنی انہوں نے گریز کیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. وہاں سے وہ مکہ آئے. بڑی شخصیت ہے, ان کی ایک حیثیت بھی ہے. مکے میں لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے, حج کے ایام تھے. وہاں آ کے وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں سے بات کرتے, وہ کوئی خطبہ بھی دیتے, وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے, وہ شدید تنقید بھی کرتے. یہ سب چیزیں بھی اگر وہ کرتے تو ان میں سے کسی اقدام پر بھی اخلاقی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اچھا. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اور اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری اسکیم اپنے پیش نظر رکھی, اور وہ اسکیم یہ تھی کہ چونکہ ان کے گرامی قدر والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں مقیم رہے تھے, اور وہاں ان کے بہت سے ہمدرد اور ان کے نقطہ نظر کی تائید کرنے والے ان کے ساتھی, جن کو اس زمانے میں عربی زبان کی اصطلاح کے لحاظ سے, آج کے زمانے کی اصطلاح کے لحاظ سے نہیں, شیعان علی کہا جاتا تھا. تو ایک بڑا گروہ ان کا خیال تھا کہ وہاں موجود ہے. ان کی طرف سے کچھ خطوط بھی ان کے پاس تھے کہ وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو انہوں نے بڑی صحیح اسکیم اپنے سامنے رکھی کہ بجائے اس کے کہ وہ حرمین کو کسی انتشار میں مبتلا کریں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عثمان نے مدینہ کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے جان دے دی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے اس اقدام پر نقد کیا جا سکتا ہے تدبیر کے لحاظ سے, لیکن یہ کتنا غیر معمولی اور کتنا پاکیزہ جذبہ ہے. تو سیدنا حسین نے بھی اس کا پورا خیال رکھا. یعنی نہ انہوں نے کوئی انتشار یا فساد مدینہ میں برپا کرنا چاہا, نہ مکے میں ایسا کوئی اقدام کیا. ان کا خیال تھا یہ ایک بالکل سیاسی اقدام ہے, تو مجھے حرمین سے باہر جا کر اس کے لیے سوچنا چاہیے, اور اس میں کوفے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی. اگر آپ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ چونکہ وہ ان کے والد کا دارالحکومت بھی رہا تھا, وہاں ان کے بہت سے جاننے والے بھی تھے, ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی تعداد بھی تھی, اور وہاں سے اگر کسی ابتدا کسی اقدام کی جاتی تو اس میں حرمین کی حرمت پر بھی حرف نہ. بہت اہم بات. یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کا پورا لحاظ کرتے ہوئے وہ روانہ ہوئے. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی لشکر لے کے روانہ ہوئے, کوئی فوج بنا لی انہوں نے اور اس کے بعد وہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. وہ منتقل ہونا چاہتے تھے وہاں. اس سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں, یعنی اپنے امزاد, اپنے چچا زاد بھائی کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ بھی حالات کا جائزہ لیں, وہاں پہ دیکھیں کیسی حمایت ہے. یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ارادہ یہی تھا. یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے. جب انہوں نے ایک فیصلے کو قبول نہیں کیا تو وہ اس پر غور کر رہے تھے کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے, صورتحال کیسے. یہ سوچنا بھی کوئی غلط بات نہیں. میں یہ عرض کر چکا کہ اگر تو حکومت امرهم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو یہ سوچنا بھی غلط ہے. لیکن اگر وہ اس اصول پر قائم نہیں ہوئی تو آخر کیا یہ طے ہے کہ دنیا میں جب ملوکیت قائم ہو جائے گی یا امریت قائم ہو جائے گی, جب کوئی مارشل لا لگ جائے گا تو ہم یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے؟ ہوگا نا, یہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوگا. آج ہو سکتا ہے ہم اور طریقے سے سوچیں, اس زمانے میں اور طریقے سے سوچیں, تو یہ سوچنا بھی کوئی بری بات نہیں تھی. یہ ارادہ کرنا کہ میں وہاں جا کے حالات کا جائزہ لوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھوں گا کیا اقدام کرنا ہے, اس میں بھی کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے. تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو, چند ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے, وہ لے کے نکلے. یہ کوئی لشکر نہیں تھا, کوئی بغاوت نہیں تھی, ان میں سے کوئی چیز نہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت پریشان بھی تھی. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر ان کے اثرات موجود ہیں. وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ مسلم بن عقیل کے آنے کے اوپر ان کا غیر معمولی استقبال لوگوں نے کیا ہے. تو حکومت کا اپنا ایک رد عمل ہے جس کی طرف میں عرض کر چکا کہ حکومتیں بالعموم اور جو ملوکیت یا استبداد کے اصول پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ ایسی حساس ہوتی ہیں. اس طرح کے آج بھی ایسا ہی ہے, یعنی سعودی حکومت بھی ایسے ہی کرے گی. تو حکومت جو کچھ کر رہی تھی وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وہ اس کے اپنے دائرے میں ان اقدامات کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتیں ایسے کیا ہی کرتی ہیں. لیکن اگر آپ اخلاقی اصولوں کے اوپر دیکھیں تو ایک شخص یہ مان لیجئے کہ یہی ارادہ کر رہا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو بغاوت کر دوں گا, اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے نا. اس نے تو ابھی اپنے اس ارادے کا کوئی برملا اظہار بھی نہیں کیا, صرف قرائن سے اندازہ لگائیں گے یہ ارادہ ہے. وہاں منتقل ہو رہے تھے. تو میرے نزدیک زیادہ سے زیادہ حکومت کو جو اخلاقی حق حاصل تھا وہ یہ کہ اس نے یہ خیال کیا کہ بغاوت ہو سکتی ہے, یہاں لوگ ان کے ساتھ نکل سکتے ہیں, بڑا خلفشار پیدا ہو سکتا ہے. حکومت کے زاویے سے میں عرض کر رہا ہوں. تو وہ سیدنا حسین کو وہاں آنے دیتی,
کیونکہ کسی شخص کے کسی دوسری جگہ آنے پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، آنے دیتی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کہیں آتے، کہیں آ کے ٹھہرتے، کچھ لوگ ان کا استقبال کرتے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شہر کو تو وہ کنٹرول کر چکے تھے، ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیتے اور وہاں ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیتے، جو سیاسی طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف انہوں نے یہ کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کو شہر سے باہر روک دیا جائے، بلکہ اس وقت تک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں۔ یعنی اخلاق کی بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اس کے پابند نہ ہو جائیں کہ وہ حکومت کے خلاف ایسا اقدام نہیں کریں گے۔ بیعت کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت کا عہد کر لیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ اگر وہ اطاعت کا عہد کر لیں گے تو پھر تو نہیں توڑیں گے نا۔ ابھی تک وہ کسی عہد میں نہیں بندھے ہوئے، اس کا پورا امکان ہے کہ وہ وہاں آ کے یہ دیکھیں کہ حالات سازگار ہیں، حکمت عملی کے لحاظ سے میں اقدام کر سکتا ہوں، تو وہ اقدام کریں۔ تو حکومت تو پیش بندی کر رہی ہے، اس کو پیش بندی کا حق ہے، لیکن پیش بندی کرتے وقت جو اس نے اقدام کیا ہے وہ اقدام قابل اعتراض ہے، اس لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے قابل اعتراض ہے۔ اس لیے کہ جب آپ اس طرح کا مطالبہ کریں گے کہ ابھی اسی وقت سرنڈر کر دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ آگے سے قبول نہ کیا جائے۔ پورا امکان یہی تھا کہ قبول نہ کیا جائے۔ جب قبول نہیں کیا جائے گا تو آخری مطالبہ کر دینے کا مطلب ہے کہ تلوار نکل آئے گی اب۔ تو اس لیے سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ کبھی اس آخری جگہ پر نہیں جاتے۔ تو میرے نزدیک اگر آپ ابن زیاد کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اس نے آ کے کوفے کا نظم و نسق درست کر دیا، بغاوت کو دبا دیا، لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی شخص اٹھنے کی جسارت نہ کرے، اس کے لیے سخت ترین اقدامات کر ڈالے، پوری طرح شہر پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا، یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کی آپ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے زاویے سے دیکھیں یا نظم و نسق کے زاویے سے دیکھیں تو تحسین کریں، لیکن اس نے سیدنا حسین کے ساتھ جو حکمت عملی اختیار کی یہ سیاسی تدبیر کے لحاظ سے نری حماقت تھی۔ اور جب آپ سیاسی تدابیر میں حماقت کرتے ہیں تو اس کے بعض اوقات بڑے برے نتائج نکلتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے مقابل میں غیر معمولی شخصیات ہوں تو یہ نتائج اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جب اصرار کیا گیا اس بات پر، میں پھر عرض کر دوں کہ جو صحیح طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو آنے دیا جاتا، کیونکہ آپ اگر کوئی شخص اپنے خاندان یا اپنے چند احباب کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کس اصول پر پیدا کریں گے؟ اس نے ابھی تک کسی تخریب کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے کوئی فساد پیدا نہیں کیا، اس نے کوئی لشکر کشی نہیں کی، اس نے کوئی بغاوت نہیں کر ڈالی۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو ابھی مان نہیں رہا۔ یہ ایک سیاسی اختلاف ہے۔ سیاسی اختلاف میں پہلے عرض کر چکا یہ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے خلاف ایک بڑے اقدام کے لیے فوری طور پر تیار ہو جانا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں تھا۔ تو میں پھر عرض کر دوں کہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو باہر ہی روک لیا جائے اور ان سے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ فوری طور پر سرنڈر کریں اور یہیں اس بات کا اقرار کریں کہ وہ عہد اطاعت کر رہے ہیں، یہ مطالبہ ان کی شخصیت کے لحاظ سے ایک بیجا مطالبہ تھا، یہ اس موقع پر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ ایک لمبے مذاکرات بھی اگر چلتے رہتے اور وہ کوفہ مقیم رہتے، جب حکومت یہ جان چکی تھی کہ اس طرح کے اثرات موجود ہیں، جب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لوگوں کے دل بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے پھر بھی کنٹرول کر لیا ہے، تو یہ کنٹرول جس طرح کا ہو گیا تھا اس میں ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ جس گھر میں جس جگہ پر مقیم ہوں وہاں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیں۔ اگر وہ صورت ہوتی اور ان کی طرف سے اقدام ہوتا تو ظاہر ہے کہ نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی، تاریخ بھی اس معاملے کو بالکل اور طریقے سے دیکھتی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے چند اہل و عیال کے ساتھ نہیں کھڑے تھے قصاص کا مطالبہ لے کے، وہ ظاہر ہے کہ ایک پورے علاقے کے حکمران تھے، لوگ اسی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے تھے، انہوں نے گورنری سے دستبردار نہیں کر لیا تھا اپنے آپ کو، ایک لشکر، ایک جم غفیر ان کے ساتھ تھا، اس میں سیدنا علی نے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا صفین میں، اور یہ معلوم ہے کہ حملے کی ابتدا سیدنا علی کی طرف سے ہوئی، لیکن اس کو دیکھیے تاریخ بالکل اور زاویے سے دیکھتی ہے۔ حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں 45,000 کے قریب لوگ ادھر سے شہید ہوئے اور 25,000 کے قریب لوگ ادھر سے شہید ہوئے، اگرچہ ایسی تعداد عام طور پر ہمارے یہاں تاریخ میں مبالغہ آمیز ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اسی طرح کا معاملہ جنگ جمل کے موقع پر پیش آیا، وہاں بھی سیدنا علی اپنی حکومت کی ریٹی قائم کر رہے ہیں، یعنی جو حکومت قائم ہو چکی ہے
اس کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے خلاف ہی اقدام کر رہے ہیں، لیکن خلاف اٹھنے والے لوگ ایک لشکر کی صورت میں ہیں، وہ اپنے مطالبے میں کھڑے ہیں جس طرح کے۔ یہاں کون سا معاملہ ہوا تھا؟ یہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہ شہادت ایک مظلومانہ شہادت بن گئی، اس پر ہر شخص کا دل زخمی ہوتا ہے۔ یہ آخری درجے کی حکومت کی طرف سے بے تدبیری تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تاہم جو کچھ ہوا اس کو سیاست کے تاریخ سے اور سماجی حرکیات کے حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ اس طرح بھی چیزوں کو دیکھنا سیکھیں۔ جس وقت آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں تو اس نظم میں یہ سب ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی کہ یہ بڑے نیک لوگ ہوں گے طالبان، یعنی علماء ہیں، زیادہ تر ملا لوگ ہیں جن کو افغانستان میں بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اور دینی مدارس کے طلباء ہیں جنہوں نے بنیادی قوت فراہم کی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا انہیں معلوم ہوا کہ پنجشیر میں یہ صورتحال ہے، تو اقدام کیا انہوں نے۔ حکومتیں اقدام کرتی ہیں، یہ اقدامات جب بھی کیے جائیں گے اخلاقی اصولوں پر ان کا ضرور جائزہ لیا جائے گا۔ وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک صحافی کے خلاف اقدام کیا، پوری دنیا نے اس کے اوپر تنقید کی۔ تو حکومت کا کسی بغاوت کے جواب میں، لوگوں کی طرف سے کسی انتشار کے جواب میں، اختلال کی کسی تدبیر کے جواب میں اقدام زیر بحث آتا ہے، تاہم اس کا اخلاقی جائزہ لینے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے۔ تو تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ کسی معاملے میں دین کے اصول کیا ہیں؟ دین کے اصولوں کا معاملہ جب زیر بحث آیا میں نے بتا دیا کہ دین میں مشروع طریقہ صرف ایک ہے حکومت قائم کرنے کا، وہ یہ کہ وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگی۔ جب آپ کو اقدام کریں گے اس کا اخلاقی جائزہ لیا جائے گا، وہ میں نے آپ کو اب بھی لے کر بتایا ہے کہ کس طرح کسی اقدام کا اخلاقی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ حکومت جب قائم کرتے ہیں تو وہاں حکومت کے نظم کے حوالے سے اور سیاسی اور سماجی پس منظر میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر آپ حق و باطل کا حکم نہیں لگایا کرتے۔ حق و باطل کا حکم صرف دو زاویوں سے ہوتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اخلاقی اصول کیا کہتے ہیں۔